ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رشید حسن خان بطور محقق اور مدون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رشید حسن خان کے حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک اردو املا کے لحاظ سے، ایک تحقیق کے لحاظ سے اور ایک تدوین کے لحاظ سے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رشید حسن خان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ رشید حسن خان اردو کے معروف محقق اور مدون ہیں۔ آپ دسمبر 1925 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر میں انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا گیا جس کا نام بحر العلوم تھا، بحر العلوم تھا، جہاں انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کی۔ رشید حسن خان کے والد نے مزید تعلیم کے لیے عربی مدرسہ میں داخل کرا دیا، لیکن گھریلو حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ جو رشید حسن خان کے والد صاحب تھے ان کا نام امیر حسن خان تھا، جو غالباً محکمہ پولیس میں ملازم تھے، اور ان کے دادے کا نام علی حسن تھا۔ انہوں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ اس کے بعد 2-3 جگہ اور بھی ملازمت کی۔ بعد ازاں ایک عربی مدرسے میں مدرس مقرر ہو گئے اور بچوں کو پڑھانے لگے۔ پھر اسلامیہ سیکنڈری اسکول میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ 1959 میں انہیں بطور ریسرچ اسسٹنٹ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی، اور 1959 سے 1989 تک یہیں اردو ادب کی خدمات انجام دیتے رہے، اور 31 دسمبر 1989 کو ریٹائر ہوئے۔ ان کی تمام کتابیں اس ملازمت کے دوران مدون ہوئیں۔ ان کی طبیعت میں خوش مزاجی تھی، ہر کام ترتیب اور طریقے سے کرتے تھے۔ 26 جنوری 2006 کو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دراصل کچھ لوگوں نے تحقیق کی اور ان کے اس پر کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے مطابق 6 اگست 1956 میں دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو میں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے ملازمت اختیار کی، اور جو کہ 1964 میں پرموٹ ہوئے، یعنی کہ پرماننٹ ہو گئے، اور پھر 31 دسمبر 1989 میں اس عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد یہ 1962 کو جہان آباد، جہاں یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور 2006 میں یہ انتقال فرما گئے۔ یہ تھی حالات زندگی۔ اب چلتے ہیں ان کے ادبی کارناموں کی طرف۔ رشید حسن خان کے جو ادبی خدمات ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک اردو املا کے حوالے سے، وہ یہ بھی کام تحقیق اور تدوین کے لحاظ سے عمدہ ہے، لیکن ان کو علیحدہ میں نے کیٹیگری میں رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اردو املا کے حوالے سے جو انہوں نے کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب کا نام ہے اردو املا۔ اس کتاب میں انہوں نے املا کا ایک نظام مرتب کیا، یعنی 2 چشمی ہے اور دیگر چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا استعمال کیا ہے، اور مختلف چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ یہ کتاب انہوں نے 1974 میں شائع کروائی۔ اس میں جو املا کا نظام ہے وہ ترتیب دیا، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ بہت غلط املا لکھا کرتے تھے۔ ان کی اردو لکھتے ہوئے ان کی املا میں بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ اب دوسری کتاب ہے اردو کیسے لکھیں۔ یہ بھی اردو املا کے لحاظ سے ہے، جو کہ 1975 میں انہوں نے شائع کی اور لکھی۔ تیسری کتاب ہے انشائیہ اور تلفظ۔ یہ تحقیق کے لحاظ سے بھی عمدہ کام ہے ان کا۔ اس میں لسانی لحاظ سے باتیں کی گئی ہیں، جو کہ یہ کتاب 1944 میں شائع ہوئی۔ نمبر 4 پہ ہے عبارت کیسے لکھیں۔ یہ بھی 1944 میں شائع ہوئی۔ یہ بھی انشائیہ اور تلفظ کے لحاظ سے لسانی زمرے پر اس پر بات کی گئی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے زبان اور قواعد۔ یہ کتاب بھی 1974 میں شائع ہوئی، جب اردو املا شائع ہوئی تھی۔ اس میں لغت، تلفظ کے مسائل اور شاعری کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ان کا ایک بہت عمدہ کام ہے۔ اب جز بے کی بات کرتے ہیں، جو کہ تحقیق کے لحاظ سے ہے۔ اس میں میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ تحقیق کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے خاص کر کے وہ یہاں پر لکھا جائے۔ تو تحقیق کے لحاظ سے جو ان کی پہلی کتاب، جو میں نے پہلی کتاب رکھی ہے، وہ ہے
مصطلحات ٹھگی، یہ تحقیق کے لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے ان کی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے جو ٹھگ تھے، جو لوٹتے تھے اور صافہ گلے میں ڈال کر لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ دوسری کتاب ہے کلاسیکی ادب کے فرہنگ، پہلی جلد۔ انہوں نے جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے، یعنی غالب، میر مومن جو ہے، جو وہ پرانا ادب، کلاسک ادب جسے کہتے ہیں، اس کی فرہنگ تیار کی، یعنی کہ ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے آسان معنی لکھے، ان کو آسانی سے بیان کیا۔ پہلی جلد ہے وہ انہوں نے لکھی، ادبی تحقیق اور تجزیہ، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں تحقیق کے لحاظ سے جو ہمیں مضامین ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے یہ کتاب جو ہے یہ 1978 میں لکھی اور شائع کی۔ اس میں تحقیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، جو کہ بہت عمدہ کام ہے۔ اس کے بعد تدوین تحقیقی روایت، تلاش و تعبیر ان کی مشکل تحقیق کے لحاظ سے اچھا کارنامہ ہے۔ اور تیسرا ہے تدوین کے لحاظ سے جو انہوں نے کام کیا۔ تدوین جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اصل متن ہے اس پر تحقیق کر کے اس میں جو غلطیاں خامیاں ہیں ان کو دور کر کے شائع کرنا تدوین کہلاتا ہے۔ رشید حسن خان نے تدوین کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ جو ان کی تدوین کے لحاظ سے جو مسند چیز مانی جاتی ہیں وہ میں نے تقریباً لکھ دی ہے یہاں پہ، اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ فسانہ عجائب، یہ بھی تدوین کا کام ہے۔ یہ رجب علی بیگ کی تھی، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور یہ داستان باغ و بہار کے مقابلے میں لکھی گئی تھی، تو چونکہ اس کے جواب میں لکھی گئی تھی تو خان صاحب نے اس کی تدوین کی، 108 پیجز کا اس کا مقدمہ لکھا، اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں فرہنگ لکھی، اور بہت سی چیزوں کی وضاحت کی۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے تدوین کے لحاظ سے۔ باغ و بہار، اسی طرح انہوں نے باغ و بہار کی بھی تدوین کی۔ اس عرصے کو ان کو 4 سال لگے، ایک مقدمہ لکھا، اور ان کو جو مقدمہ ہوتا ہے نا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے تدوین کا، اس کا جو ساخت ہے، اس کے جو مراحل ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور مشکلات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ایک قاری جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک مقدمہ لکھا اور فرہنگ اس کی ترتیب دی۔ انتخاب شبلی ہے، یہ خان صاحب نے رشید حسن خان صاحب نے شبلی کے نثر کا انتخاب کیا اور 1971 میں اسے شائع کیا۔ حیات سعدی، یہ الطاف حسین حالی کی کتاب تھی، اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، تو ان کی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تدوین کی اور اسے دوبارہ شائع کیا۔ موازنہ، اسی طرح ہی موازنہ انیس و دبیر جو کہ مرثیہ نگار ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ان کا موازنہ کیا، ان کتاب پر جو غلطیاں تھیں وہ لکھی۔ گزشتہ لکھنؤ، یہ عبدالحلیم مشرف کی کتاب تھی، اس میں غلطیاں تھیں تو رشید حسن خان نے غلطیاں دور کر کے اس کا بھی تدوین کیا۔ مثنوی گلزار نسیم، یہ دیا شنکر کی مثنوی ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ سحر البیان کے مقابلے میں لکھی گئی۔ یہ 1955 میں شائع ہوئی۔ خان صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا اور اس کی فرہنگ لکھی، اور اس کے مطلب جو ٹرم ہے وہ ساری چیزیں سمجھائی۔ انتخاب سودا، ہم سب جانتے ہیں کہ سودا ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ خان صاحب نے 1972 میں اس کی بھی تدوین کی، ان کے کلام کا انتخاب کیا اور شائع کروایا۔ اس کے بعد مثنوی سحر البیان، ہم سب جانتے ہیں کہ سحر البیان بہت عمدہ میر حسن کی مثنوی ہے، بہت عمدہ مثنوی ہے، اور اردو کی باقاعدہ پہلی مثنوی مانی جاتی ہے، اور اس پر انہوں نے کام کیا، مثنوی سحر البیان پر، اور اس کی بھی تدوین کی۔ انتخاب ناصر، انتخاب نظیر اکبر عبادی،
سوری انتخاب نذیر اکبر آبادی جو ہے یہ 1970 میں انہوں نے شائع کیا. چونکہ ہم سب جانتے ہیں نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ ایک عوامی شاعر تھا، ان کے موضوعات عوامی تھے، تو اس لیے ان کی شاعری میں انتخاب کر کے شائع کیا. اس کے علاوہ انتخاب میراثی بھی تھا اور انتخاب ناسخ. یہ انتخاب ناسخ جو ہے لکھنؤ میں آتش اور ناصر بہت بڑے شاعر تھے، چونکہ انہوں نے یہ کتاب لکھی 1972 میں. 1972 میں انہوں نے یعنی رشید اظہر خان نے ان کی شاعری کا انتخاب کیا اور 1972 میں شائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں. بہت بہت شکریہ.